الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین مکرم، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے ہم کو آج تک زندہ رکھا ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے. قرآن و سنت جیسی اور شریعت اسلامیہ جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. الحمدللہ. آج ذوالحجہ کی 18 تاریخ ہے اور ذوالحجہ کی 18 تاریخ کا تعلق 4 خلفاء میں سے 2 خلفاء سے اس کا تعلق ہے. یعنی خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج کی تاریخ میں ہوئی. آج کے دن آپ کو شہید کیا گیا. اور پھر خلیفہ چہاروں حضرت سیدنا مولا علی بن مرتضیٰ علیہ السلام، ان کی ولایت کا اعلان آج کے دن ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر نام کے ایک مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر سارے صحابہ کرام کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو یہ بڑی لمبی تفصیل گفتگو ہے. ولایت کیا ہے، اعلان ولایت کیوں ہوا، یا پھر اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر گفتگو کرے تو شہادت کے اسباب کیا تھے، کیا ضرورت پڑ گئی کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو 12 سال انہوں نے خلافت کا کام کیا، ان کو قتل کرنا پڑا. یہ سب تفصیلی گفتگو ہے، اب اس کا موقع نہیں ہے. اب ایک کرنٹ ایشو جو چل رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا ارادہ ہوا. ہمارے یوٹیوب چینل پر، انٹرنیٹ پر اسی مسجد میں کیا ہوا ایک بیان موجود ہے تذکرہ ختنین کے نام سے. ختنین کا مطلب ہے 2 داماد، 2 دامادوں کا تذکرہ، یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ. اسی مسجد کا میں کیا ہوا خطاب ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ سن سکتے ہیں. اب ہم اس ٹاپک پہ نہیں جا رہے، نہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بات کریں گے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان ولایت پر ہم آج بات کریں گے. حالانکہ یہ بھی ضروری ہے، آج کے دن سے 100% مناسبت رکھتا ہے، لیکن چونکہ ایک ہندوستان میں ایشو چل رہا ہے اس پر گفتگو کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، لہٰذا اس پر بات کریں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جب سے اسلام دنیا میں آیا، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے سے جس بھی نبی کے دور میں جو بھی نبی دین لے کر آئے وہ اسلام ہی تھا. ایسا نہیں کہ نوح علیہ السلام الگ دین لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام الگ دین لے کر آئے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام الگ دین لے کر آئے، ایسا نہیں. ہر نبی کا دین اسلام تھا اور اسلام کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب بھی جس بھی زمانے میں نبی اسلام کو لے کر آیا تو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرنے لگے. لیکن تاریخ گواہ ہے جس نے بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کیا وہ خود مٹ گیا، لیکن اسلام الحمدللہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، چمکتا رہے گا. تاصل قیامت دنیا میں اسلام قائم رہے گا انشاءاللہ. فرعون جیسی ہستی اسلام کو مٹا نہ سکی، مسلمان کو مٹا نہ سکی. اس زمانے میں مسلمان تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے مسلمان تھے. ان کو آج ہم یہودی کہتے ہیں. یہودیت تو ایک ان کی پہچانت کے لیے بولا جاتا ہے، ورنہ وہ مذہب کے طور پر مسلمان ہیں.
عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے، ان کے حقیقی تعلیمات پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو جس نے بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کیا یا مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کیا، وہ خود مٹ گیا، وہ خود برباد ہو گیا، لیکن اسلام اور مسلمان کو دنیا سے مٹا نہ سکے۔ لیکن ہر دور میں کوشش ضرور جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو مٹایا جائے۔ اسلام کو مٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کو مٹانے کی ضرورت اس واسطے ہے، اسلام جیسا خوبصورت مذہب کوئی اور نہیں، اسلام جیسا کمپلیٹ مذہب کوئی اور نہیں۔ دوسرے مذہبوں میں اگر آپ جائیں گے، ان کے پاس ایک چیز ہے تو ایک چیز نہیں ہے، تیسری چیز ہے تو چوتھی چیز نہیں ہے، نکاح کے مسائل ہے تو طلاق کے مسائل نہیں ہے، طلاق کے مسائل ہے تو تجارت کے مسائل نہیں ہے۔ ایک بزنس مین بزنس کیسے کرنا، اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں بزنس کے اصول تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نہیں ملتے، کیونکہ بزنس کے اصول اسلام بتاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو آپ ہبہ کرنا ہے، گفٹ دینا ہے، کوئی چیز آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، پراپرٹی گفٹ دے رہے ہیں یا کوئی اور چیز گفٹ دے رہے ہیں، تو گفٹ دینے کے کیا کیا احکام اور مسائل ہے وہ اسلام میں موجود ہے، کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کسی بچے کو گود لینا چاہتے ہیں، آپ کو اولاد نہیں، کسی کو آپ گود لینا چاہتے ہیں، اس کے کیا کیا احکام ہے وہ اسلام بتاتا ہے، کسی اور مذہب میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں اس کو کتنے مہینوں تک دودھ پلانا چاہیے، یہ تک اسلام بتاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مذہب میں یہ بات نہیں ملتی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، انسان کو کیا کیا چیزیں دنیا میں ضرورت پڑتی ہے، ہر اس چیز کے مسائل اور احکام اور حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ خالی عبادت کا نام اسلام نہیں ہے، خالی نماز روزے قربانی زکات اور حج کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہم پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنے بھی چیزوں سے ہماری وابستگی ہوتی ہے، جو جو چیزیں ہم کو ضرورت پیش آتی ہے، ہر اس چیز کا مسئلہ اسلام میں اور شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ اسی لیے اسلام جیسا اور شریعت جیسا مکمل قانون کسی اور کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے اس قانون سے ہر ایک کی دشمنی ہے۔ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے مکمل ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو اس کو چاہنے والے لوگ ہوں گے یا تو جانتے دوسرے اس کی مخالفت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آقا کے معجزات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، آقا کا حسن و جمال کسی سے چھپا نہیں تھا، آقا کا کردار، آقا کے تعلیمات کسی سے چھپے نہیں تھے۔ ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے، لیکن صحابہ کرام جس طرح آقا پر ایمان لائے، کیا بات ہے ابو جہل اور ابو لہب ایمان نہیں لایا؟ وہی معجزات دیکھا، وہی کردار دیکھا، وہی صبح و شام دیکھا آقا کے، ہاں صرف عناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے کہ ان کے پاس یہ ایسا قانون ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ اب کیا کرو، اس کو اپوز کرو، اس کی مخالفت کرو۔ لہٰذا ان کو معلوم ہے کہ اسلام جیسا اور شریعت جیسا کمپلیٹ قانون دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، نہ امریکہ کا، نہ یورپ کا، نہ دنیا کے کسی بڑی ترقی یافتہ ملک کا قانون وہ لیول کا نہیں ہے جس لیول کا قانون شریعت پیش کرتا ہے۔ اب ان کو کیا کرنا تھا؟ شریعت کے سامنے سرنڈر ہو کر شریعت کے قانون کو اپنانا تھا، کیونکہ یہ انسان کا بنایا قانون نہیں، یہ انسان کو پیدا کرنے والے اور دنیا کو بنانے والے پروردگار کا بنایا ہوا قانون۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون میں اور رب کے بنائے ہوئے قانون میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ انسان اپنے سہولت سے قانون بنا لیتا ہے، وہ قانون چل بھی سکتا، اس میں جو ہے ترمیم بھی ہو سکتی، امینڈمنٹ بھی ہو سکتی، اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا، آج کچھ اور قانون ہے کل کچھ اور قانون ہو سکتا، لیکن پروردگار جو قانون نافذ کر دیا ہے 1400 سال سے چلتا ہوا رہا ہے، تاکہ قیامت کو قانون رہے گا، نہ اس میں کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، نہ ترمیم کی ضرورت ہے، نہ بدلنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے کسی بھی ایک شق کو آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی یہ شق ہم آج عمل نہیں کر سکتے، لہذا اس کو بدلنا چاہیے۔ کوئی چیز اسلام میں ایسی نہیں ہے جس کو بدلنے کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ اللہ نے ایک مکمل قانون ہم کو دے دیا، اس قانون کا نام شریعت ہے، اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفات کے دن ایک آیت نازل فرمائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، حجۃ الوداع، ایک ہی حج آپ نے فرمایا، پہلا حج اور آخری حج وہی تھا۔ اس حج سے پہلے، یعنی حج تو 10 ذوالحجہ کا ہوتا ہے عید کے دن، اس سے پہلے جو عرفہ کا دن ہوتا ہے وہ بھی حج کا دن ہے۔ عرفہ کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں، اور وحی نازل کر کے یہ اعلان کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اسی مہینے میں یہ وحی نازل ہوئی ہے،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. وہ دین جو آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کے زمانے میں وہ دین مکمل نہیں ہوا تھا. لیکن جب آپ آ گئے اور آپ نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو انجام دے دیا تو اب آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی آنا نہیں ہے. لہٰذا ہم نے دین کو، قانون کو، شریعت کو مکمل کر دیا. اب اس کے بعد نہ شریعت میں کوئی قانون ایڈ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کے ریموو ہو سکتا ہے، نہ اس میں کسی کے اور قانون ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر سے موجودہ قوانین نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پیکیج شریعت کا بنا کر دے دیا، قانون کا بنا کر دے دیا، تا صبح قیامت مسلمانوں کے لیے وہی قانون لاگو ہوگا. اب ہندوستان کے اندر ایک بات چل رہی ہے، یونیفارم سول کوڈ. یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے، تمام ہندوستان کے شہریوں کو ان کے خاندانی مسائل میں ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. دیکھو کرمنل لا ایک الگ ہے، اس میں تو پہلے ہی مسلمانوں کا کوئی قانون نہیں چل رہا. اسلامی کنٹریز میں چل رہا نہیں چل رہا الگ بات ہے، یہ تو اسلامی ملک نہیں ہے. یہاں پر کرمنل لا کے اندر اسلامی قانون تو نہیں چلتا. وہاں تو پہلے ہی ہم بے بس اور مجبور ہو چکے، ان کے قانون کو ماننا ہی پڑتا. مثلاً کوئی اگر چوری کر دیا، کرائم کر دیا، چوری کرنا کرائم ہے، اگر کوئی چوری کر دیا، آپ جا کے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اسلام میں چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، لہٰذا آپ اس کے ہاتھ کاٹو، کیونکہ اس کا تعلق سول لا سے نہیں ہے، پرسنل لا سے نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ کرمنل لا سے اس کا تعلق ہے. جب کرمنل لا سے اس کا تعلق ہے تو کرمنل لا میں اسلامی قوانین نہیں چلتے اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، اسلام کے اندر قتل کی سزا قصاص ہے. قصاص کا مطلب کیا؟ جو قتل کرنے والا قاتل ہے اس کو قتل کر دیا جائے، آدمی نہیں حکومت قتل کرنا چاہیے، تو یہ قصاص ہے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ قاتل ہے، اس کو قصاص میں اس کو قتل کر دو، اسلام کا یہ قانون ہے، تو وہ لوگ ہندوستان کی حکومت ہمارے اسلام کے قانون کو نہیں مانتے، اور ان کو ماننے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک ملک کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں. لہذا اس ملک کے نظام کو جب لے کر چل رہے ہیں تو ملک میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے لوگوں کا آپ کو خیال کر کے چلنا پڑتا ہے. کسی ایک مذہب کے قوانین کو پورے ہندوستان کے اوپر نافذ نہیں کر سکتے. اسی لیے کرمنل لا کے اندر ہم خاموش ہے کہ آپ ہمارے اسلامی قوانین نافذ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ چوری کرنے پر ہمارے اسلام کی سزا دو، قتل کرنے پر ہمارے اسلام میں جو سزا ہے وہ دو. کوئی اگر زنا کر لے، شادی شدہ زنا کرے تو الگ سزا ہے، غیر شادی شدہ زنا کرے تو الگ سزا ہے. تو اگر کوئی زنا کر دے تو آپ اس کو وہ سزا دیں جو شریعت کے اندر بتائی گئی. ہم یہ کرمنل لا کے اندر مداخلت نہیں کر رہے، ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ہندوستان کا جو قانون بنایا ہے ہم اس قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں. چوری کی جو سزا آپ طے کریں گے ہم مانیں گے اس کو. یعنی اگر کوئی مسلمان چوری کرے تو ہم ہرگز یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ اس کے ہاتھ کاٹو. ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو اس کی سزا بتائی گئی ہے آپ وہ سزا اس کو دیں. اسی طرح کوئی قتل کر دے، کوئی زنا کر دے، کوئی کسی کا حق مار دے، کوئی کسی کو کچھ بھی کرائم کر دے، تو ہم اس کرائم کے بدلے میں جو سزا کا مطالبہ کریں گے وہ اکارڈنگ ٹو اسلامک لا مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے دستور کے مطابق جو سزا ہے آپ اس کے لیے وہ سزا نافذ کیجیے. یہی وجہ ہے کہ چند دن پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے ایک عورت کی وجہ سے، ہندوستان کے قانون میں یہ بات ہے یا نہیں ہے اس کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ بات رکھی گئی کہ آپ کے قانون میں ایک مذہبی شخصیت کی توہین کرنے پر جو سزا ہے وہ سزا اس عورت کو دینا چاہیے. اسلامی سزا کا مطالبہ نہیں کیا گیا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا، یہ سرطن سے جدا کا قانون اسلامی قانون ہے. کرمنل لا کے اندر یہ قانون ہندوستان میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ مسلمان ممالک میں ہو سکتا ہے، یہاں پر نہیں ہو سکتا. یہاں پر مسلمان جو قانون ہندوستان بناتا ہے وہ قانون مسلمان کو ماننا پڑتا ہے. لیکن یہ کس حد تک ہے؟ کرمنل لا کے حد تک ہے. کرائم سے جو متعلق چیزیں ہیں ان کے حد تک ہے. اب جب عائلی بات ہو جائے گی، خاندانی مسائل میں آ جائیں گے، پرسنل لا میں آ جائیں گے، یہاں پر بھی اگر ہم ہندوستان کے بنائے ہوئے قانون کو مانیں گے تو اسلام کا تشخص کیا باقی رہ جائے گا؟ ہندوستان کے دستور میں یہ بات ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے مطابق پریکٹس کرنے کی ہندوستان میں اجازت ہوگی. کسی کو جبر نہیں کیا جائے گا،
کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کیا جائے گا۔ تو اب ہم نے کیا کیا، آزادی کے بعد کیا ہو گیا، کرمنل لا تو ان کے جو قوانین وہ لوگ بنائے وہ اس پہ عمل کرنے لگے اور سارے ہندوستان کے لوگ اس کو ماننے لگے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہم جو جرائم سے متعلق قوانین ہیں اس میں آپ کی بات مان لیں گے، آپ کا قانون مان لیں گے، لیکن جو ہمارا پرسنل لا ہے، جو ہمارے معاملات ہے، خاندانی معاملات ہے، عائلی معاملات ہے، ہمارے اپنے اندر کی گھر کی بات ہے، ہم اس معاملات میں آپ کے قانون کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے پاس ہمارے پروردگار کا دیا ہوا ایک مکمل قانون موجود ہے جس میں کسی بھی قسم کے رد و بدل کی ضرورت نہیں۔ اب پرسنل لا میں کیا کیا چیزیں آتی ہے، شادی کے معاملات، طلاق کے معاملات، اسی طرح کوئی اگر انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت کی تقسیم کیسے ہو، یہ معاملات، اس کو ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلام جیسا طریقہ بتاتا ہے نکاح کرنے کا، ہم ویسے نکاح کریں گے۔ جو طریقہ اسلام میں منع کیا گیا ہے ہم اس طریقے سے رک جائیں گے۔ طلاق دینے کا اور نہیں دینے کا جو سسٹم اسلام بتاتا ہے، اسلامک شریعت بتاتی ہے، ہم اس شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ وراثت کی تقسیم کے جو مسائل اسلامک لا بتاتا ہے، پرسنل لا بتاتا ہے، شریعت بتاتی ہے، ہم اس شریعت کے لا پر عمل کریں گے۔ آپ کے قانون کو ہم کیوں مانیں گے؟ ہمارے پرسنل لا کے اندر آپ کے قانون حکومت سے متعلق، سزاؤں سے متعلق، کرائم سے متعلق اگر کوئی آپ قانون بناتے ہیں تو ہم اس کو مانیں گے، کیونکہ وہ سارے ہندوستان کے ماننے والوں کے لیے، ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے، سارے سٹیزنز کے لیے ایکول ہوتا۔ لیکن جب آپ کسی کے مذہب کے معاملات میں مداخلت دینے لگے، ان کے آپسی مسائل میں بھی اگر آپ اپنا قانون لانے لگے، تو ہندوستان کا جو پہلے سے ایک تشخص چلتے آ رہا ہے کہ ہندوستان ایک ایسا واحد ملک ہے، ایک ایسا گلستان ہے جس کے اندر ایک قسم کا پھول نہیں رہتا بلکہ ہر قسم کے پھول یہاں نظر آتے ہیں۔ کوئی مسلمان ہے تو وہ اپنے ریتی رواج اور اپنے طریقے، اپنے کلچر، اپنے ثقافت، اپنی حضارت، اپنی تہذیب کے مطابق ہندوستان میں جی سکتا ہے۔ کوئی اگر ہندو ہے تو وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے جی سکتا ہے، کوئی اگر عیسائی ہے تو وہ اپنے مذہب کے مطابق، کوئی اگر سکھ ہے تو اپنے مذہب کے مطابق، ہر مذہب کا ماننے والا ہندوستان اس کو ویلکم کرتا ہے کہ ہمارے پاس تنگ دستی، ہمارے پاس تنگ نگاہی نہیں ہے، تنگ ظرفی نہیں ہے، ہم وسعت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر ہر مذہب اور ہر کلچر کے ماننے والوں کے لیے اسپیس اور جگہ کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے پرسنل لا سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو کس طرح یہ حق دینا، نکاح کے معاملات یہ جیسا چاہتے ویسا طے ہو جاتے۔ ہمارا قانون مسلمانوں کے نکاح میں نہیں چلتا، ہمارا قانون مسلمانوں کے طلاق کے معاملات میں نہیں چلتا، ہمارا قانون مسلمانوں کی وراثت کے معاملات میں نہیں چلتا۔ لہذا اب کیا کیا جائے، ان کے اس تشخص کو مٹانے کے لیے ایک ایسا لا، ایک ایسا قانون لایا جائے یونیفارم سول کوڈ کے نام سے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمارے نکاح کے معاملات غیروں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، ہمارے طلاق کے اور ہمارے وراثت کے معاملات غیروں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ اب ہم اگر نکاح کرنا چاہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اسلام میں کس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، کس سے نہیں ہے، اسلام میں نکاح کا کیا حکم ہے، کیا مسائل ہے، وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جاتا ہے ہندوستان کے اندر تو آپ اپنے نکاح کے معاملات کے لیے حکومت کے تابع ہو جائیں گے، اور حکومت جو قانون بنائے گی اسی سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، ویسے ہی آپ کو چلنا ہوگا۔ حکومت اگر بول دے گی کہ اس سے نکاح نہیں ہوتا، اگرچہ کہ اسلام میں ہوگا تب بھی آپ نہیں کر سکتے۔ حکومت اگر بولی کہ اس سے نکاح ہوتا، اگرچہ کہ اسلام میں اس سے نکاح حرام ہوگا، لیکن آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ حکومت میں قانون بن گیا۔ اسی طرح طلاق کے مسائل ہے، پہلے تو طلاق دینا نہیں چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابغض المباحات الی اللہ الطلاق۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی اجازت دیا نا، کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، نکاح کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح آپ کو تجارت کرنے کی اجازت ہے، دنیا میں جینے کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیا، پرمیشن دیا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے، منع نہیں کیا، حرام نہیں کیا، جو چیزیں اللہ نے اجازت دیا، وہ اجازت دی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی اللہ کو ہے تو وہ طلاق ہے اجازت طلاق کی، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو مبغوض ہے۔ اگر کوئی مسلمان بغیر کسی مجبوری کے طلاق دیتا ہے تو یہ اللہ ناپسند کرتا ہے۔ پھر ناپسند کرتا ہے تو اجازت کیوں دی؟ اسلام میں طلاق کو حرام کر دینا تھا، بین کر دینا تھا۔ ہاں، حرام اور بین اس لیے نہیں کیا گیا کہ بعض ایسی سچویشنز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس ماحول میں، ان حالات میں
ایک دوسرے کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا مسلمان اپنی بیوی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے۔ اگر طلاق کو حرام کر دیا جاتا تو ان کریٹیکل سچویشن میں بھی ہم طلاق نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اسلام میں ضرورت کے پیش نظر اجازت ہے طلاق کی، لیکن آقا نے کیا فرما دیا؟ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے، اور وجہ آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی وجہ نہیں ہونا، شریعت کی بتائی ہوئی وجہ ہونا، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ لیکن آج طلاق کو تو ہم ایسا سمجھ رہے کہ بڑی معمولی بات۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ 70 سال کی خاتون ہے، شوہر تو 70 پلس ہے، بیوی 70 ہے، تو شوہر کی ایج کیا ہوگی؟ 70 پلس ہے۔ 70 پلس یعنی آپ لوگ سمجھے 73 سال یا 75 سال کے ہوں گے صاحب، اور اہلیہ ان کی 70 سال ہے۔ 70 سال اب شادی کس عمر میں کیے ہوں گے؟ ایک اندازہ بتا رہا ہوں، 20 سال 25 سال میں تو شادی کیے ہوں گے، 25 سال بھی اندازہ لگا لیں، 25 سال میں بھی اگر شادی کیے ہوں گے تو شادی کے بعد 45 سال آپس میں گزر گئے، اولاد بھی ہے، پوتے پوتیاں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس عمر میں آنے کے بعد نہ جانے حضرت کو کیا سوچی کہ انہوں نے غصے میں آ کر اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دے دیا۔ اب مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل تو کوئی نہیں ہے۔ ایک طلاق اگر کوئی دیتا ہے، ایک طلاق، طلاق رجعی، طلاق بائن نہیں، طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا، پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑتا، نیا مہر دینا پڑتا، 2 گواہ ہونا پڑتا، دوبارہ خطبہ پڑھانا پڑتا، نیا نکاح، پہلا نکاح کینسل ہو جائے، اس کو بولتے طلاق بائن۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن آپ 3 مہینے تک کے لیے اپنی اہلیہ سے دور ہو جاتے ہیں، طلاق رجعی دیتے ہیں، لیکن آپ کی مطلقہ جو طلاق رجعی کے ذریعے آپ نے طلاق دیا وہ آپ کی اہلیہ آپ کے گھر میں رہے گی، 3 مہینے تک آپ اس کا نان و نفقہ، اس کے اخراجات، اس کا خرچہ آپ دیتے رہیں گے۔ ان 3 مہینوں میں اگر دونوں میں صلح ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے، دونوں پھر آپس میں ملنے لگ جائے تو بغیر نکاح کے پھر دونوں ایک ہو سکتے ہیں، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی ایک ہے، طلاق بائن ایک ہے، بائن میں نکاح ٹوٹ جاتا، بغیر نکاح کے دوبارہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ ایک ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ٹرپل طلاق کہتے ہیں، 3 طلاق یا ایک مجلس میں یا الگ الگ مجلس میں۔ اب یہ مسلمانوں میں ایک فرقے نے اختلاف پیدا کیا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق اگر کوئی دے تو 3 نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتے، ایک نہیں ہوتے، 3 طلاق ہی ہوتے، ایک مجلس میں بھی الگ الگ مجلس میں، وہ بحث الگ ہے، وہ ہمارا ٹاپک نہیں، اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب ہم یہاں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی مسلمان طلاق رجعی دے دیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بغیر نکاح کے پھر 3 مہینے کا اس کا ٹائم ہے، اس کے اندر وہ پھر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر طلاق بائن دے دیا تو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اگر طلاق مغلظہ دے دیا تو ہمیشہ 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 کے لیے وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اور حرام ہو جاتی ہے، دوبارہ نہ اس سے نکاح ہو سکتا، نہ دوبارہ اس کے ساتھ آپ ملاقات کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ پہاڑوں کے برابر بھی اگر آپ مہر ادا کرتے تب بھی دوبارہ نکاح نہیں ہوگا اگر 3 طلاق دے دیا جائے، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ ہاں ایک صورت ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن وہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ اس کو کرایا نہیں جاتا، وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اگر جس کو طلاق مغلظہ، ٹرپل طلاق دے دیے، 3 طلاق دے دیے، اس نے عدت گزار لی، بیوی عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے شادی ہو گئی، ہو جانے کے بعد اپنی مرضی سے وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دیا، اپنی مرضی سے، اس کو فورس نہیں کیا گیا، اس کو بولا نہیں گیا، اس کے سامنے کوئی کنڈیشن یا شرط نہیں رکھی گئی، وہ اپنی مرضی سے نکاح کیا، اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، پھر اس کے بعد عدت گزار لینے کے بعد اس پہلے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے، اس کو حلالہ بولتے۔ یہ بھی مس کانسیپٹ ہمارے اندر موجود ہے کہ حلالے کا ہم کچھ اور ہی تصور سمجھ کے رکھے، اور غیر مسلموں کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں کہ حلال آخر کیا چیز ہے، ہم کو دین کے بارے میں جاننا نہیں ہے نا، اپن خالی جمعے کو جمعہ آ کے 2 رکعت پڑھ کے جانے والے، اپنے کیا معلوم دین کے کیا مسائل ہے، حلالہ کیا ہے، ٹرپل طلاق کیا ہے، طلاق رجعی کیا ہے، بائن کیا ہے، مغلظہ کیا ہے، اپنے کو یہ سب نہیں، اپن خالی عید کو عید دکھتے، مسجد کو نہیں تو جمعے کو جمعہ دکھتے، اتنے بڑے ذرا اللہ والے ہو گئے تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ جاتے، اس سے بڑھ کے اپنے کو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اپنے یہ سب چیزوں سے کیا کرنا ہے۔ اب حالت کیا ہوگی دیکھیے، یہ طلاق کا پورا سسٹم اسلام کے اندر ہے۔ اب اگر یونیفارم سول کوڈ آتا ہے تو طلاق کے سارے مسائل کتابوں میں رہ جائیں گے، صرف قرآن میں جو مسائل آ گئے، حدیث میں جو مسائل آ گئے، جامعات میں، مدارس میں فقہ کے جو مسائل پڑھائے جاتے ہیں وہ صرف کتابوں میں رہ جائے گا۔ اب ہندوستان کے اندر جو قانون نافذ ہوگا طلاق کے معاملے میں وہ ہندوستان کا قانون نافذ ہوگا۔ اب اسلام کا قانون کیا ہے؟ ایک ساتھ اگر 3 طلاق آپ دے دیں گے یا الگ الگ دیں گے، الگ الگ دیے یا ایک ساتھ دیو،
3 طلاق के बाद आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते, निकाह टूट जाता, वो हराम हो जाती, मुगल्लज़ा तलाक हो जाती। कभी आप निकाह कर भी नहीं सकते उस अहलिया से अपने, जैसा कि अभी मैं आपको 70 साल वालों का वाकया सुनाया, इनके सिचुएशन में, इनके केस में ये है, 3 तलाक हो जाने के बाद अब वो चाहे भी तो निकाह नहीं कर सकते। अगर वो शायद बोलेंगे कि मैं सारी दुनिया की प्रॉपर्टी इनको महर में दे दूंगा, सारी दुनिया को गवाह बनाकर भी मैं निकाह करूंगा, तब भी निकाह नहीं होता, क्योंकि मुगल्लज़ा हो जाने के बाद दोबारा निकाह नहीं हो सकता, वो बात याद रखिए। अब मसला ये है, अब हम किसी को ट्रिपल तलाक अगर कोई दे दिया, मुसलमान शौहर अपने बीवी को 3 तलाक दे दिया, शरीयत क्या कहती है, आपके ऊपर आपकी अहलिया हराम हो गई, लिहाजा आप दोबारा उसके साथ मुलाकात नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, उसके बाद हुकूमत के पास अगर वो हमारी अहलिया, अल्लाह उसको अच्छा रखे, अगर वो हमारी अहलिया जिसको हमने तलाक दे दिया है, वो अगर जाकर कहेगी कि मेरे शौहर ने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया है, अब इस्लामिक लॉ के मुताबिक तो मैं दोबारा उसके साथ निकाह नहीं कर सकती, लेकिन आपने चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया है, लिहाजा आपके कानून में जो होगा उनके मुताबिक अमल करेंगे। अब वो लोग क्या कानून देंगे, ये औरत के साथ ज्यादती है, लिहाजा मर्द को क्या या तो जेल में डाल दिया जाए, चंद दिन के बाद वो आजाद होकर आएगा, उसके बाद मियाँ बीवी दोनों एक साथ रहना। अब जब ये जेल को जाके आने के बाद मियाँ बीवी एक साथ रहेंगे हिंदुस्तान के कानून के तहत, तो ये एक साथ रहना इस्लामिक लॉ के नजरिए से ये हराम है या हलाल? बोलिए क्या है? हराम है ना, हलाल नहीं है। क्योंकि इस्लाम में अगर 3 तलाक दे दिया जाए, उसके बाद दोनों एक साथ रहना तो दूर है, एक दूसरे के चेहरे को भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो अजनबी हो गई, गैर महरम हो गई, बिला किसी शदीद जरूरत के उसके चेहरे पर भी नजर नहीं डाल सकते, गैर महरम हो गई। अब कानून अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाफिज हो जाएगा तो वो तो इस्लामिक लॉ को नहीं मानते, वो ये कहेंगे आप ट्रिपल तलाक में आप 3 में 3000 तलाक भी अगर दे देंगे तो हमारा कानून है आप अपनी बीवी को घर में रखना। अब जितनी भी जिंदगी आपकी माँ बाप की जिंदगी, ट्रिपल तलाक के बाद की जिंदगी जो अगर आप उस अहलिया के साथ गुजारेंगे, सारा का सारा हराम हो जाएगा। तो आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक है। ये हमारे शरीयत की बुनियादों को खोखला करने वाला कानून है। इसीलिए आज हर मुसलमान की, किसी भी मसलक वाला हो, किसी भी फिरके वाला हो, अगर वो कलीमा तय्यबा पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, अगर वो इस्लाम के 5 फराइज को मानने वाला है, तो वो मुसलमान है, हमारा भाई। अकीदे का इख्तिलाफ आपका अलग हो सकता, मेरा अलग हो सकता, आपका मसलक अलग हो सकता, मेरा मसलक अलग हो सकता, वो हमारे अपने घर की बात है, हमारे अपने घर की बात है। आप फातिहा देते होंगे, कोई नहीं देता होगा, कोई दरगाह को जाता होगा, कोई नहीं जाता होगा, कोई कुछ करता होगा, कोई कुछ करता होगा, वो हमारे आपस की बात है। लेकिन जब हम ऐसा कानून आ रहा है तो हमको ये आपसी इख्तिलाफात को मद्देनजर नहीं रखते हुए, आपसी इख्तिलाफात को हम बालाए ताक रखते हुए, सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर मसलकी इख्तिलाफात और अकीदे के इख्तिलाफात को थोड़ी देर के लिए बाजू हटा के सारे मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इस कानून की मुखालफत करने की क्या जरूरत है। पुरअमन तरीके से UCC की मुखालफत कीजिए, सोशल मीडिया के जरिए से हो, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक आपको लिंक शेयर किया है या QR कोड शेयर किया है, आप वो QR कोड स्कैन करेंगे या वो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो बाकायदा पूरा का पूरा एक ईमेल पूरा बाज़ाब्ता टाइप होकर रेडीमेड ईमेल आपको मिल जाता। वो ईमेल के अंदर ये लिखा हुआ होगा कि ऐसा ऐसा चीजें हैं, ये वजह है, इस वास्ते मैं एक इंडियन सिटीजन होने की वजह से मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करता हूँ। ये पूरा ईमेल बाकायदा टाइप शुदा है। आपको अगर कहीं सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो QR कोड मिलता है, इसको स्कैन करें, ईमेल भेजें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करें, तो जरूर आप जो है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हिदायत आ रही हैं उन हिदायत पे अमल कीजिए। ये मत देखिए वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमारे अकीदे के नहीं है, वो फातिहा नहीं देते, सलाम नहीं पढ़ते, दरगाह को नहीं जाते, फूला नहीं डालते, चादर नहीं डालते। ये वक्त इन तमाम चीजों में झगड़ने का नहीं है। ये वक्त सारे मुसलमानों को मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके इस शरीयत के मुखालफत में जो कानून लाया जा रहा है, इस कानून की मुखालफत करने की जरूरत है। तो गुजारिश है आप हजरात से कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जो हिदायत आती हैं उन हिदायत पर अमल करें। जो ईमेल बनाया गया है जिसको भेजना है वो ईमेल भेजें और अपना एहतिजाज दर्ज कराएं कि मैं एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते मैं इस मुखालफत करता हूं इस कानून। तो अब क्या हो गया, देखिए ये ऐसा कानून लाया जा रहा है जिससे हमारे शरीयत को मेटने की कोशिश। अब अगर किसी का इंतकाल हो जाए, इंतकाल होने के बाद विरासत की तकसीम का मसला आता, तो सबसे पहला मसला वही है। विरासत की तकसीम का जो इल्म है, ये इल्म को इल्मुल फराइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस इल्म को? किसको कितना हिस्सा मिलना, बीवी को कितना मिलना, बेटे को कितना मिलना,
یہ پورا ایک علم ہے، جیسا کہ نماز کے مسائل ہے، روزے کے مسائل ہے، وراثت کے بھی مسائل. یہ وراثت کے مسائل کو علم الفرائض بولتے ہیں، جو جامعات میں، مدرسوں میں، بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ. جامع نظام میں بھی ہم پڑھ کے آئے. تو یہ جو علم الفرائض ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ آدھا علم ہے. بولے آدھا علم یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، تجارت، خرید و فروخت، نکاح، طلاق، یہ سب ملا کے آدھا علم، اور خالی آدھا علم میراث کا علم ہے بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ میراث کے علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. میراث کے علم کی، وراثت کے تقسیم کے جو علم ہے، وہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ذرا آپ اندازہ کیجئے. اب ہوتا یہ ہے، ابھی یونیفارم سول کوڈ لاگو نہیں ہوا. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی وراثت اسلامی طریقے سے تقسیم ہوگی. آپ جامع نظام میں جائیں گے، دارالفتہ میں، دارالفتہ جانے کے بعد آپ تحریری طور پر ایک درخواست مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ایسا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کو اتنی بیویاں ہیں، اتنے لڑکے ہیں، اتنے لڑکیاں ہیں، یہ ان کی بہنیں ہیں، یہ بھائیاں ہیں، اب ان کی جائیداد کو کیسے تقسیم کرنا. جامع نظام میں آپ جائیں گے یا کسی اور مدرسے میں جائیں گے، دارالفتہ سے رجوع ہوں گے، وہ آپ کو تحریری طور پر فتویٰ دیں گے کہ ان کا انتقال کے بعد ان کی جائیداد کو ایسے 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 طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے. یہ اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے. لیکن اگر UCC لاگو ہو جائے، یونیفارم سول کوڈ اگر لاگو ہو جائے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اگر لاگو ہو جائے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی وراثت کی تقسیم کے لیے آپ جامع نظام میں جائیں گے فتویٰ لانے کے لیے، دارالفتہ سے رجوع نہیں ہوں گے، کسی اور جامعہ سے، مدرسے سے رجوع نہیں ہوں گے. آپ کو حکومت کے پاس جانا پڑے گا کہ ایسا ہمارے ایک مسلمان بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی جائیداد کیسا تقسیم کرنا آپ بولو. آپ جیسا بولے ویسا تقسیم کریں گے. اب اگر وہ کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کو کچھ دے دے، کسی کو دے، اپنے کو خاموش بیٹھنا پڑتا. اپنے پاس جو ہے یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہی وہ ہے، ہر ایک کے لیے یکساں قانون، لہٰذا اپنے کو خاموش بیٹھنا پڑتا. اسلام کے اندر کیا ہے؟ مرنے کے بعد، شوہر مرنے کے بعد بیوی کو 8واں حصہ ملتا کل جائیداد میں سے. بیٹا اگر ہے، بیٹے کو 2 حصے ملتے، بیٹی کو 1 حصہ ملتا. یہ دکھنے میں ناانصافی دکھ رہی کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ. تو اسلام جو ہے ناانصافی کر رہا عورتوں کے ساتھ، اس لیے عورتوں کو 1 حصہ ہے، مردوں کو ڈبل حصہ ہے. عورت کے لیے وللذکر مثل حظ الانثیین. لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی سے انالیسس کریں، ہم تجزیہ کریں گے، تھوڑا غور کریں گے، تو ہم کو پتہ چلتا کہ مرد کے اوپر فائنانشیل طور پر زیادہ اس کی ذمہ داریاں. گھر کو تو چلاتا عورت نہیں چلاتی، گھر کو مرد چلاتا. مرد باہر جاتا، کماتا، لاتا. گھر کے اندر جتنے لوگ جی رہے ہیں ان تمام کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. ایک باپ ہے تو اس کے اگر 3-4 بیٹے ہیں تو 3-4 بیٹوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ، ان کے پالنے کا مسئلہ، ان کے نان نفقے کا، ان کے کپڑوں کا، یہ ذمہ داری مرد کے اوپر آتی ہے. عورت کے اوپر یہ ذمہ داری کمانے کی نہیں ہے. آج کل کوئی عورتیں کما رہے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر مرد کے اوپر گھر چلانے کی ذمہ داری ہے. لہٰذا پیسوں کی زیادہ ضرورت مرد کو ہوتی ہے بالمقابل عورت کے. عورت کو اس قدر پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ کسی کے ماتحت ہے، کسی شوہر کے ماتحت ہے، یا اپنے باپ کے ماتحت ہے، یا اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی ہے، یا اپنے بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ رہ رہی ہے. تو عورت کی ضرورتیں بھائی سے، بیٹے سے، شوہر سے پورے ہو جاتے ہیں. لیکن مرد کے لیے ایسا نہیں ہے. مرد کے لیے وہ خود کما کے لا کے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. لہٰذا مرد کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کہتا ہے کہ مرد کو ڈبل حصہ ملے گا کیونکہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، اس کو زیادہ فائنانشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. عورت کو اس قدر ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا عورت کو 1 حصہ محروم نہیں کیے، 1 حصہ عورت کو بھی ملے گا. اب آپ بتائیے یہ انصاف ہے یا بے انصافی؟ سب سے بڑا انصاف اسلام دیتا ہے. اسلام جس زمانے میں آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں یہ قانون بتا رہے ہیں، عورت کو 1 حصہ، مرد کو 2 حصے، جس زمانے میں یہ وحی آ رہی ہے، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ بچی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. وراثت دینا تو بہت دور کی بات، وراثت دینا تو بہت دور کی بات. پیدا ہوتے ہی، یعنی جینے کا بھی حق ایک عورت کو نہیں تھا، جینے کا. آگے وراثت میں حق ملنا تو بڑی بات ہے. اور اگر کوئی جیسے تیسے کر کے عورت زندہ بھی رہ گئی، وراثت کے قابل بھی ہو گئی، تب بھی اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا. جہاں جو ماحول میں عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، ایسے ماحول میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ کہیں کہ عورت کو 1 حصہ دو، تو یہ انصاف ہے عورتوں کے ساتھ یا بے انصافی؟ تو اب کیا ہوگا اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائے گا تو ہم ہمارے وراثت کے مسائل آپس میں طے نہیں کر سکتے. بیوی کو 8واں حصہ، بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ. ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جا کے حکومت سے رجوع ہونا پڑتا ہے کہ آپ جو فیصلہ کرے وہ. اب وہ بیوی کو 8واں حصے کے بجائے 10واں حصہ دے دے، ماننا پڑتا. اسلام کے خلاف. بیوی کو اگر جو ہے
किसी की 3-4 बीवियां हो, अगर हुकूमत कहे कि मैं खाली एक ही बीवी को दूंगा तो मानना ही पड़ता, बाकी तीनों दोनों के साथ नाइंसाफी हो जाती है या नहीं है। इसमें कितने सारी खराबियां लाजिम आ रही। बुनियादी तौर पर शरीयत को खत्म करने वाला कानून है, पहले ही क्रिमिनल लॉ में शरीयत खत्म हो चुकी, वहां पे अपना कुछ नहीं चल रहा। ले दे के एक आइली मसाइल पर्सनल लॉ के अंदर हमारा चल रहा था अब तक, निकाह के, तलाक की, विरासत के मसाइल में। अगर इसमें भी हुकूमत अगर मुदाखलत करके हमारे कानून को खत्म करके अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू करने की कोशिश करेगी तो होगा क्या, मुसलमान सिर्फ नमाज रोजे के रह जाते, कानूनी तौर पर इस्लाम बाकी नहीं रहता। और वो नमाज रोजा भी कितने दिन लेके चलते आप, पहले ही लाउड स्पीकर पे अजान देने का मसला पैदा हो गया, पहले ही रोड पे यहाँ इधर उधर नमाज नहीं पढ़ने का मसला हो गया। पहले ये होता था कि मुसलमान को जहाँ नमाज का वक्त बिछा के नमाज पढ़ लेता था, अब क्या हो गया, ना रोड पे नमाज पढ़ सकते, ना शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ सकते, कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। कानून बन गया कि ऐसे ऐसे जगह पे नमाज पढ़ना आपके लिए बैन कर दिया गया। तो आप अगर ये अपना जो कानून है निकाह का, तलाक का, विरासत का, जो पर्सनल लॉ है, इसको भी अगर आप अपने हाथों से जाने देंगे तो फिर हमारे पास इस्लाम के नाम पे कुछ नहीं बचता। पहले जब अपने मुसलमान दाढ़ी भी नहीं रखते, सर पे टोपी भी नहीं रखते, अपने को बड़ा ऐब दिखता, 10,000 का जूता लेके पैर में पहनी, मगर 50 रुपए की टोपी सर पे नहीं रखी। कई को अपने को शर्म आती टोपी लगा, अरे मैं मुसलमान दिखा तो कैसा, मैं ढेर दिखना सबके सामने, मैं बाहर निकला तो मैं कौन दिखना, यहूदी, ईसाई, ढेर दिखना, मैं मुसलमान दिखा तो कैसा, मैं गुलाम रसूलुल्लाह दिखा तो कैसा, मैं ढेर दिखना। लिहाजा अपन इस्लामी लिबास की खुदा हाफिज, टोपी भी निकाल दिए, दाढ़ी भी निकाल दिए, बाहर निकले तो अल्लाह की कसम मुसलमान है, ढेर है, फर्क करना मुश्किल। सामने से सलाम कोई करा तो हमारे को शर्म आती, मैं इसको गैर मुस्लिम समझाता, इन्हें सलाम कर रहा मेरे को, हमको उस सलाम करने वाले को शर्म नहीं आ रही, अरे इन्हें मेरे को मुसलमान नहीं समझा, मेरी ऐसी हालत है, कम से कम मैं अपने इस्लाम का तो इजहार करना उस काबिल भी मैं नहीं बना, क्या उसको नहीं आ रही शर्म। कोई अगर सलाम करे, क्योंकि हम बाहर निकलते तो इस्लामी लिबास में निकलते, सर पे टोपी लेती, चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाए हुए, हम मुसलमान नजर आ रहे, हम अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो कोई भी देख के अरे मुसलमान दिख रहे, बोले सलाम करता, बोले सलाम करे बात मालूम होता है मुसलमान। कई मरतबा ऐसा होता है कि हम तेलुगु में बात करते, उससे उन्हें जवाब में उर्दू में बात करते, जो समझ में आता है मुसलमान है, मैं खामखा इसको गैर मुस्लिम समझाता। ये हालत हमारी है, पहले ही हम इस्लाम को खुदा हाफिज बोल चुके, ले दे के एक पर्सनल लॉ मजबूरी में अमल हो रहा हो, मजबूरी में काजी साहब को बुलाना ही पड़ता निकाह में, मजबूरी में दफ्तर लाना ही पड़ता, मजबूरी में 2 गवाह रखना ही पड़ता, महर देना ही पड़ता, मजबूरी ही में सही, लेकिन पर्सनल लॉ पर अमल हो रहा है। मरने के बाद दारुल इफ्ता जाना ही पड़ता, फतवा लाना ही पड़ता, जो फतवे में आया उसके मुताबिक विरासत तकसीम करना ही होता, मजबूरी में ही सही। लेकिन आज मुसलमान इतने गए गुजरे हालात में भी पर्सनल लॉ को हाथ से नहीं छोड़े, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ले दे के ये जो एक छोटा सा हिस्सा इस्लाम का हमारे पास बच गया, ये भी चले जाता। अब जब ये चले जाता तो हो सकता आगे एक और कानून आएगा, जैसा कि सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए बोल के, ऐसा जो कानून आ रहा, आगे चल के और कानून आ सकता है कि सारे लोगों का एक मजहब होना चाहिए। लिहाजा आज से मजहबी आजादी खत्म, कोई मुसलमान को ये नहीं, हम जो मजहब बताए वही मजहब को मानना, हम जो खुदा बताए वही खुदा की पूजा करना, हम जैसा बोले वैसी करना। अब आगे और आगे चल के ये कानून लगा कि ये अलग अलग इबादत गाह है, एक मुल्क एक इबादत गाह, लिहाजा सारे लोग मिलकर एक ही इबादत गाह में इबादत करना, ये मस्जिद, मंदिर, चर्च ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। और आगे चल के और कोई कानून आ सकता, और आगे चल के और कोई कानून आ सकता। ये अगर दरवाजा खुल गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो इसके पीछे ये बात की तरह ऐसे कई हजार कानून आएंगे जो इस्लाम के तशख्खुस को बर्बाद करके रख देंगे। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, हर मुसलमान अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो हिदायत आ रहे हैं उस पर अमल करें। जो अपना एहतजाज दर्ज कराना है पुरअमन तरीके से, हमको वायलेंस नहीं करना है, तशद्दुद का साथ नहीं करना है, तोड़-फोड़ करना नहीं है, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराएं और खुल के मुखालफत करें कि हम एक मुसलमान और एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करता हूँ। फिजिकली भी आप करें, सोशल मीडिया पर भी आप करें, जितना हमसे हो सके अपने दोस्त अहबाब को लेकर, घर वालों को लेकर, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बताए हुए गाइडलाइंस की रोशनी में आप ये करें कि अपना एहतजाज जब दर्ज कराएं और हत्तल इम्कान अपने शरीयत के तहफ्फुज़ की कोशिश करें। खुदा ना खास्ता, 100 बार खुदा ना खास्ता, अगर अल्लाह ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे, अगर ये कानून लागू हो गया तो कम से कम हम अल्लाह को जाके ये तो मुंह बता सकते कि अल्लाह मैं कितना ही बड़ा गुनहगार था, लेकिन जब तेरे शरीयत पे बात आई तो मैं शरीयत की हिफाजत के लिए ठहरा तो था कम से कम। ये तो खुदा को मुंह दिखाने के वास्ते एक सूरत रहती।
لہٰذا آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے خاموش مت بیٹھیے، کھل کر UCC کی مخالفت کیجیے۔ یہ آج کی جمعۃ المبارکہ کا پیغام۔ چھوٹا سا واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنعان سے نکل کے مصر میں ایجپٹ میں آئے، آنے کے بعد غلام کی حیثیت سے آئے تھے، تو ان کو جو ہے بازار میں لا کر بیچنے کے واسطے رکھ دیے۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے سب کو، بیچنے کے واسطے بازار میں رکھ دیے۔ رکھنے کے بعد کوئی 1000 روپے بولی لگا رہا، کوئی 2000، کوئی 3000، کوئی 5000 بولی لگتے جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بوڑھی عورت اپنے ٹوکرے میں چھوٹے چھوٹے پیسے، نہیں چلنے والے پیسے، کھوٹے سکے، ایسی چند چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا کوئی مول نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوڑیاں، چھوٹی چھوٹی کوڑیاں رکھ لے کے ایک بوڑھی عورت آ رہی، تو اس کو روک کے پوچھے کہ کہاں جا رہے؟ تو وہ عورت بولی میں یوسف کو خریدنے جا رہی۔ تو لوگ ہم بولے عقل کی بات ہے، آپ کچھ عقل کی بات کیجئے۔ وہاں یوسف کی بولی ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں لگ رہی، بڑے بڑے خزانوں کے رکھنے والے حضرت یوسف کو خرید نہیں سک رہے۔ وہاں پہ تم یہ چند ٹکے لے کر، چند کوڑیاں لے کر تم جو ہے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے نکلی، کیا بات؟ تو وہ بوڑھی عورت کیا جواب دیتی ہے؟ وہ عورت یہ جواب دیتی ہے، میرے کو معلوم ہے کہ یہ کوڑیوں کے بدلے میں یوسف نہیں ملتے، یوسف ملنا تو دور، یوسف کا دیدار بھی نہیں ہو سکتا ان کے عوض میں، لیکن کل قیامت میں میں کم از کم میرے پروردگار کو یہ تو بول سکتی ہوں کہ اے پروردگار، جب تیرا نبی دکھ رہا تھا تو میں کوشش کری تھی تیرے نبی کو اپنا بنانے، بس ان کوشش کرنے والوں میں نام آ، یوسف ملے نہیں ملے بات کی بات، کوشش کرنے والوں میں نام آ جائے تو بڑی بات۔ یہی حالت آج ہماری ہے۔ اسلام کا تحفظ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ یونیفارم سول کوڈ آتا ہے نہیں آتا ہے، اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم حشر میں جا کے خدا کو یہ بول سکے کہ جب ہمارے شریعت کے اوپر اے پروردگار جب بات آ گئی تھی، آج آ گئی تھی، جب شریعت کو ڈھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو تیرے نبی کا یہ ادنا کم ترین غلام، تیرا ادنا کم ترین بندہ تیرے شریعت کی حفاظت کے لیے سامنے آیا۔ ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہماری کوشش سے وہ قانون چلے جاتا، ہماری کوشش سے سارے لوگ مان لیتے، مانے تو بہت اچھی بات، لیکن کوشش ہمارے ہاتھ میں۔ اتنا تو ہو۔ آخری بات، آخری پیغام دے کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی غلطی اپنی بھی ہے۔ بچپن میں ہم ایک واقعہ، ایک کہانی سنتے تھے، واقعہ نہیں کہانی، بچپن میں ایک کہانی سنتے تھے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ایک بلی کو ملا۔ ایک بلی کو کیا ہوا؟ ایک بندر کو روٹی کا ایک ٹکڑا ملا۔ اب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو کیا ہوا؟ دوسرا بندر آ گیا، آ کے وہ بولا کہ اس میں سے میرے کو بھی حصہ ہونا۔ اب حصہ کیسا کرنا، تقسیم کیسا کرنا؟ اتنے میں کیا ہوا؟ ایک بلی وہاں سے دیکھ لی، دیکھ کے بولی کہ یہ روٹی کا ٹکڑا ہے، یہ دونوں آپس میں اس کے واسطے لڑ رہے، انہیں بول رہا میرے کو ہونا، انہیں بول رہا میرے کو ہونا۔ اب یہ آ کے فیصلہ کرنے والے قاضی صاحب آ گئے۔ یہ فیصلہ کرنے والے انہوں کیا کرے، ارے کئی کو لڑ لیتے، ایک کام کرو دونوں بیٹھو، میں فیصلہ کروں گی۔ آدھا آدھا تقسیم کرنے کے بجائے ایک زیادہ ایک تھوڑا تقسیم کرے، یعنی ایک 1/3 ہے، ایک جو ہے 1/4 ہے، ایک جگہ 3 حصے، ایک جگہ 1 حصہ۔ اب اس کے بعد یہ تقسیم کر دینے کے بعد کیا ہوا؟ ایک کو زیادہ ملا، ایک کو کم ملا۔ اس کے بعد انہوں کیا کرے، جو فیصلہ کرنے والی بلی آئی تھی، یہ بولی کہ تمہارے پاس تو زیادہ ہو، ایک کام کریں گے اس میں سے تھوڑا نکال لیں گے، نہیں تو بے انصافی ہوتی نا، اس کے ساتھ بے انصافی ہوتی، اس واسطے کیا کرنا، تمہارے حصے میں سے تھوڑا نکال لیں گے۔ وہ نکالنے زیادہ نکال لیا، زیادہ نکالنے کے بعد کیا ہوا؟ ادھر کم ہو گیا ٹکڑا، ادھر زیادہ ہو گیا۔ پھر اس کے پاس گئے، جا کے بولے ارے آپ کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے، یہ تو بے انصافی ہے، اس واسطے کیا کرنا، آپ کے پاس تھوڑا نکال لینا، ادھر سے تھوڑا زیادہ نکال لی تو ادھر زیادہ ہو گیا۔ ایسا کرتے کرتے ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا لیتے لیتے آخر میں یہ ہوا کہ وہ جو ٹکڑا روٹی کا تھا وہ پورا یہ فیصلہ کرنے والے کے پیٹ میں چلا گیا، یہ دونوں لڑنے والوں کو کچھ نہیں ملا۔ یہ بچپن میں ہم کہانی سنتے تھے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، آپس میں دست پر گریبان ہیں، آپس میں ہم ایسا لڑ رہے، تیسرے جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کو موقع مل رہا، وہ دیکھ لیا کہ ارے یہ لوگ لڑ رہے، ان کو لڑائی میں لگا دو اور ہم آسانی سے عمل کر سکتے، جو بھی کرنا ہے کر سکتے۔ یہ آج ہماری سچویشن ہے۔ اب اس میں غلطی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم ہمارے مسائل کو، ہمارے پرابلمس کو لے کر پولیس اسٹیشنوں میں جاتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، ادھر ادھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بجائے ہم دیکھو بھی کرمنل لا کے اندر آپ کوئی قانون، اگر ہندوستان کے قانون کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہے، آپ اسٹیشن کو گئے، چوری ہو گئی، پولیس اسٹیشن کو چلے گئے، قتل ہو گیا، اسٹیشن کو چلے گئے، الگ بات ہے۔ لیکن آپ کے پرسنل لا میں بھی اگر آپ حکومت کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ دیکھ لیں کہ ارے ان کے پاس خود اتنا مکمل قانون رکھے، لوگ ہمارے محتاج ہے، تو اب کیا کرو، ان کے قانون کو چھین لو ان سے۔ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اپنے ذاتی اور گھریلو معاملات علماء کے پاس رجوع کر کے حل کرانا تھا۔ یہ بڑے بڑے جامعات مدرسے کئی کو کھولے، ایسے چپ کے کھول لیے۔ جامعہ نظامیہ آپ کے شہر کا اتنا خدیم اور اتنا اعلیٰ
کئی حیدرآبادیوں کو معلوم ہی نہیں جامعہ نظامیہ کہاں ہے۔ ایک حیدرآبادی صاحب سے میں ملا، وہ ہونے والے میں جامعہ نظامیہ کی بڑی تعریف سنا، وہ سنا، یہ سنا، بولے آپ کتنے بار گئے نظامیہ کو پوچھا، نہیں میں اتنے سال سے رہ رہا ہوں حیدرآباد میں مگر جامعہ نظامیہ نہیں گیا کبھی، کہاں ہے نظامیہ، پوچھ رہے نظامیہ ہے سو معلوم، کہاں ہے نہیں معلوم۔ یہ مسلمانوں کی حالات، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ادارہ حیدرآباد میں موجود ہے اور اپن چراغ کے نیچے اندھیرا، اپنے کو ضرورت ہی نہیں ہے اسلامی ادارے کی، اپن گھر میں جھگڑا ہو گیا اسٹیشن میں چلے آتے، نکاح میں کچھ ہو گیا اسٹیشن میں چلے آتے، طلاق کا مسئلہ آ گیا پولیس کے پاس رجوع ہو جاتے، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آیا کورٹ میں چلے آتے۔ ہم خود ہمارے پرسنل لا کو علماء سے رجوع کرائے بغیر ہم غیروں کے ہاتھ میں لکھتا کہ اپنا پرسنل لا دے دے رہے تو پھر ان کو موقع ملتا یا نہیں ملتا بولے۔ ہماری اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نکاح، طلاق اور وراثت اور پرسنل لا سے متعلق جتنے چیزیں ہیں یہ چیزوں کو بجائے کورٹ کچہری میں اسٹیشنوں میں حل کرانے کے بجائے مفتیان نظام اور علماء کرام کے پاس آ کے اس کو حل کرائیں۔ اگر یہاں آپ کے مسائل کا حل ہوگا تو پرسنل لا کی کچھ نہ کچھ حفاظت ہو سکے گی، ورنہ آپ اسٹیشن میں جا کے اپنے وراثت کے مسائل تقسیم کرانے جائیں گے، وہ اسٹیشن میں کوئی مفتی اعظم بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ اسٹیشن میں وہ بورڈ میں کوئی وقت کا مجتہد مجدد بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ کوئی شریعت کا پابند بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ اپنے قانون سے فیصلہ کرے گا، شریعت کے قانون سے فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ کو جا کر کیا منہ دکھائیں گے۔ تو آج کے جمعہ میں دو میسیجز آپ کے سامنے رکھنا، پہلا یہ کھل کر UCC کی مخالفت کیجیے جیسا بھی ہم سے ہو سکے، اور احتجاج کرنا ہے لیکن اس میں تشدد نہیں کرنا ہے، پرامن طریقے سے احتجاج کرنا ہے، اور جو مسلم پرسنل لا بورڈ بتاتا ہے اس کے گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے ہم کو اپنا احتجاج درج کرانا ہے۔ جو لنک دی جا رہی وہ لنک پہ آپ ای میل کریں، جس کو بھی وہ لا کمیشن کو ای میل کرنا، جس کو بھی وہ ای میل کرنا، پورا ریڈی ہے، آپ خالی کلک کر کے اپنے ای میل سے بھیجنا، اتنا ہی کام ہے، دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ذاتی مسائل کو علماء سے حل کراؤ، اسٹیشنوں میں کورٹ کچہریوں میں مت جاؤ۔ یہ دو گزارشات آپ سے آج کے جمعہ میں رکھنا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو UCC جو شریعت کی مخالفت میں جو قانون لایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نافذ ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے، کیونکہ یہ شریعت کے بالکل مخالف قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی تائید کرنے والی اور مسلمانوں کا ساتھ دینے والی حکومت کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔